بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سچی دوستی کی مثال۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ایک سعودی تاجر کا بیان ہے کہ میں اور میرا دوست سعودی شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد الکبیر میں گیا۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازے کی ادائیگی کی گئی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے دوست سعود کا ہے جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا تھا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ کوئی 22 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت موبائل فون عام نہیں تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمے یہ قرض ہے۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے، اگر ہم 3 لاکھ آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اس دور میں بہت سا لین دین باہم اعتماد پر ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم واپس آ گئے۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہتی۔ سوچتا رہا نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2-3 دن نیند نہ آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر جمع پونجی اکٹھی کی۔ 4,50,000 ریال جمع ہو گئے تو فوراً 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمنٹ کی ہے، لہٰذا میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیا اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی ہے۔ چند دن گزرے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کی۔ مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں ایک نوجوان نیچے اترا۔ سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان کو بیچ کر اس کی آدھی قیمت آپ ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اور آئندہ جتنے مال کی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر فروخت کر کے پیمنٹ کر دیا کریں۔ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا کاروبار پہلے سے دگنا ہو گیا۔ المختصر، رمضان کے مہینے میں نے 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ سید کائنات رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم سچے دل کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا بدلہ ہمیں دگنا عطا کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین اور آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں
تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ اپنے آپ میں نہیں تو کہیں نہیں۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تمہیں دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے اور آخرت میں خدا کے غضب کا لباس پہنائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔